السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے فضائل قرآن کے اس ویڈیو میں میں آپ سے سورہ آل عمران کی فضیلت کے سلسلے میں مخاطب ہوں۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی اجمالی فضیلت، پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت جسے ہم اور آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اس کی فضیلت، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتوں کی فضیلت آپ نے سنا ہے، جانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان فضیلتوں کو سننے کے بعد ان فضیلتوں تک پہنچنے کی اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ آل عمران کی فضیلت بیان کروں گا۔ میرے سامنے سورہ آل عمران کی فضیلت کے سلسلے میں دو حدیثیں ہیں جو دونوں مشترک ہیں سورہ بقرہ کی فضیلت کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس ویڈیو میں سورہ آل عمران کے لیے خصوصی طور پر ان دونوں حدیثوں کو میں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرات گرامی، صحیح مسلم اور جامع ترمذی اور اسی طرح سے امام بخاری کی ان کی کتاب تاریخ کے حوالے سے میرے سامنے ایک حدیث ہے جو نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یؤتی بالقرآن وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن اور قرآن پر عمل کرنے والوں کو لائے گا، یہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں لائیں گے اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، یہ دونوں صورتیں آگے آگے ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثالیں اس کی بیان کی کہ گویا ان کے اوپر سے وہ بدلی ہیں یا سائے ہیں جو ان کو، یا چڑیوں کے دو جھنڈ ہیں جو ان کو سایہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں تحاجان عن صاحبہما، اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس حجت قائم کر رہی ہوں گی، یعنی کہیں گی کہ یہ اللہ رب العالمین اور آج کے تنہا مالک بادشاہ، قیامت کے دن کے تنہا بادشاہ، کہ آج میں یا ہم تیرے سامنے اس لیے آئے ہیں اپنے اس پڑھنے والے کو لے کر کے یہ ہماری تلاوت کرتے تھے اور ہمارے اوپر عمل کرتے تھے، ہمارے احکام کو مانتے تھے، ہمارے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے تھے، اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتے تھے۔ یہ قرآن کی یہ دو صورتیں اس دن احتجاج کریں گی، اللہ رب العالمین کے سامنے ڈسکشن کریں گی، جبکہ کسی اور کو بولنے تک کی اجازت نہیں ہوگی، بغیر اجازت کے کوئی بولے گا بھی نہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کثرت سے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میرے سامنے جو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور امام ابن کثیر، حافظ ابن کثیر مشہور مفسر نے اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر قرار دیا ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ تو گویا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعلموا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ سیکھو، سورہ بقرہ کا علم حاصل کرو، سورہ بقرہ کے بارے میں جانو، سورہ بقرہ کے احکام کا مطالعہ کرو، فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی صورت ہے جس کو حاصل کر لینا برکت کا سر و سامان ہے، اور جس کو چھوڑ دینا حسرت اور ندامت کا سر و سامان ہے، اور جس کو کاٹ کرنے کی یہ جرأت اور استطاعت و صلاحیت باطل لوگ نہیں رکھتے، باطل پرست نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ پھر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا تعلموا سورۃ البقرۃ وآل عمران فإنہما الزہراوان تظلان صاحبہما یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سورہ بقرہ، پھر دوبارہ فرمایا
تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو، جانو، مطالعہ کرو، اس لیے کہ یہ دونوں سایہ بن کر کے اپنے پڑھنے والوں اور اپنے عمل کرنے والوں کے ساتھ آئیں گی قیامت کے دن، اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کی ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں تھیں اس سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی سورہ آل عمران کی فضیلت کے سلسلے میں۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ قرآن پر جس طرح سے ہمارا ایمان ہے، قرآن پڑھنے والی امت بنے، قرآن سمجھنے والی امت بنے، اور قرآن پر عمل کرنے والی امت بنے، اور قرآن کی تعلیمات کو قرآن کے ماننے والوں تک بھی اور نہ ماننے والوں تک بھی پہنچانے والی امت بنے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ آگے شیئر کرنا، آگے بڑھانا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا نہ بھولیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اگر فیس بک پر سن رہے ہوں تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے لیے، میرے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد